ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأصدقهم حياء عثمان رواہ الترمذی رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم گر شرم و حیا پہ کوئی دیوان لکھے گا گر شرم و حیا پہ کوئی دیوان لکھے گا مجھ کو یقین ہے کہ وہ سیرت عثمان لکھے گا ہر قسم کی تعریفات ہر قسم کی تسبیحات ہر قسم کی تحلیلات ہر قسم کی قولی فعلی اور مالی عبادات ہر قسم کے توصیفی کلمات اللہ رب العالمین اللہ احسن الخالقین اللہ خیر الرازقین اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے لائق اور زیبا ہیں کہ جو اکیلا ہی پوری کائنات کا سچا معبود ہے وہ جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے کر گزرتا ہے اس کے معاملات میں کسی کو دخل اندازی کی کوئی جسارت نہیں ہو سکتی درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام الہدا
حبیب اللہ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا کے بعد آج 2 جمعہ کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ بارشوں کی وجہ سے آمد و رفت میں مشکلات ایک شرعی مجبوری ہے جس کی بنا پر حاضری نہیں دے سکا، لیکن آپ کی محبت، آپ کا پیار ہمیشہ یاد رہا، اور میں جب بھی دعا مانگتا ہوں تو اس کے اندر یہ ضرور دعا مانگتا ہوں، اے اللہ ہماری مسجد میں آنے والے جتنے بھی نمازی ہیں، اے اللہ ان کو دنیا کی خیر و برکات سے بھی مالا مال فرما اور آخرت کی خیر و برکات سے بھی مالا مال فرما۔ اللہ تعالی ہماری یہ دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور آج ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہماری مسجد میں ہمارے بہت ہی انتہائی محترم شیخ جو یہاں خطبہ جمعہ بھی دیتے ہیں، عید کی نماز بھی پڑھاتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اہل علم شخصیت ہیں، وہ بھی ہمارے ہاں تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا اور ہم سب کا اپنے گھر میں آنا مقبول و منظور فرمائے، اور ہمارے نیک اعمال میں اللہ برکتیں فرما کر ہمارے گناہوں کو مٹا کر ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا کی خیر و برکات بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی جنت الفردوس عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کل جو دن گزر رہے ہیں یہ اسلامی تاریخ کے حوالے سے بڑے اہم دن ہیں۔ ان دنوں کے اندر اسلامی تاریخ میں ایسے انمول ہیرے اللہ کو پیارے ہوئے کہ آج ہم ان کی مثالیں تلاش کریں تو ہمیں نہیں ملتی۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد اپنا تن من دھن ہر چیز اللہ کے لیے اس طرح وقف کر دی کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی ادائیں اتنی زیادہ پسند آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کے ایمان کو ہمارے لیے ایک نمونہ بنا دیا۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ پہلے پارے میں ہی اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اے کائنات کے اندر رہنے والے لوگوں، اگر لوگ اس طرح کا ایمان لائیں گے جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے تھے تو یہ ہدایت یافتہ ہوں گی۔ اور وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر یہ جو ہے اس سے پھر گئے تو یہ بدبختی میں مبتلا ہوں گی، یہ سیدھی راہ پر نہیں ہوں گے، اور یہ سعادت، یہ مقام بھی اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ صحابیت کا مقام یہ بہت بڑا مقام ہے، اور اس کے لیے اللہ کے پیغمبر نے فرما دیا تھا کہ جس بندے کو اللہ نے میرا صحابی بنا دیا، جہنم پر یہ لازم کر دیا کہ تو اس کو کبھی جلا نہیں سکے گی، اس لیے کہ یہ میرے نبی کا صحابی بن گیا ہے، اور میرے نبی کے صحابی کو لا تمسن النار، اس کو آگ نہیں چھوئے گی۔ اور اللہ نے آگ نہ چھونے کا سرٹیفکیٹ انہیں کیسے دیا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس لیے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور یہ اتنا بڑا سرٹیفکیٹ کائنات میں کسی نبی کی امت کو نہیں ملا،
کسی نبی کی امت کو اتنا بڑا سرٹیفکیٹ نہیں ملا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اور پھر ان کے اندر بھی اللہ نے درجات رکھے، مقام رکھا، جیسا اللہ نے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسولوں میں بعض کو بعض پر اونچا مقام دیا۔ ہمارے پیارے نبی کو تمام نبیوں سے اونچا مقام دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کے صحابہ جو ہے ان کے اندر بھی مقام اور مرتبے رکھے۔ جو مقام پوری کائنات کے اندر انبیاء کے بعد ابو بکر نے حاصل کیا، وہ کوئی اور حاصل نہیں کر سکا۔ ان کے بعد جو مقام فاروق اعظم نے پایا وہ کوئی اور حاصل نہیں کر سکا۔ ان کے بعد عثمان غنی نے جو مقام پایا وہ کوئی اور نہیں پا سکا۔ ان کے بعد علی المرتضیٰ نے جو مرتبہ پایا کائنات کے اندر کسی کو نہیں مل سکا۔ اور شاعر یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ کرنیں ایک ہی مشعل کی ابو بکر عمر عثمان و علی، با مرتبہ ہیں یاران نبی پر فرق مراتب چاروں میں۔ یہ فرق، یہ مراتب اللہ نے بنائی ہیں، یہ کسی انسان نے نہیں بنائے۔ اللہ جس کو اونچا مقام دینا چاہے کوئی نیچا نہیں دے سکتا، اور جس کو اللہ نیچا مقام دینا چاہے کوئی اونچا نہیں کر سکتا۔ نرفع درجات من نشاء، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ درجات دینا ہم نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے، جس کو چاہتے ہیں اس کو بلند مقام دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں کم مقام دیتے ہیں۔ اللہ کی تقسیم میں کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، لیکن ہمارے ہاں چونکہ مبالغہ آرائی ہے، اپنی مرضی سے جس کو چاہتے ہیں اونچا مقام دے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں نیچا دے دیتے ہیں۔ ہمارے دیے ہوئے مقام کا کوئی اعتبار نہیں، اس لیے کہ رب العالمین نے جو فیصلے کیے وہ احکم الحاکمین ہونے کے اعتبار سے کیے، پوری کائنات میں بہترین فیصلہ کرنے والا۔ اب میرا اور آپ کا اعتراض کرنا ایسے ہے جیسے سورج کے سامنے کوئی دیا جلا کر بیٹھ جائے کہ میرے دیے کا مقام سورج سے بڑھ کر ہے، تو اس بندے کو سننے والے بھی یہ کہیں گے، دیکھنے والے بھی یہ کہیں گے یہ احمق آدمی ہے، یہ بے سمجھ آدمی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی جتنے بھی ہیں ہر ایک کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، بڑی قدر و منزلت ہے، لیکن کچھ شخصیات کا بہت ہی زیادہ مقام ہے کیونکہ ان کی اسلامی خدمات بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے اللہ سے بھی محبت پالی، انہوں نے رسول اللہ سے بھی محبت پالی، اللہ نے بھی ان کی تعریفات کے انبار لگا دیے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے بھی تعریفات ان کی بہت زیادہ فرمائیں، اور جس کی اللہ اور اس کا رسول تعریف کر دے کائنات کے سارے لوگ جمع ہو کر اس کی تعریف کو ختم کرنا چاہیں نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ 18 ذی الحجہ کو ایک بڑی اہم شخصیت جن کا اسلام میں بہت اونچا مقام تھا، جو تیسرے خلیفہ تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت ہوئی، اور وہ تو دنیا سے چلے گئے، لیکن بعد میں لوگوں نے ان پر تنقید کرنا شروع کر دی، ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، ان پر الزامات کی بچھاڑ کر دی، اور کیا کیا؟ اس طرح کر کے ہم نے کوئی نیکی نہیں کمائی، ہم نے الٹا گناہ کمایا۔ قرآن کریم کے پہلے پارے کی آخری آیت ہے تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمے والا قرآن اٹھا کر دیکھیے گا، پہلے پارے کی آخری آیت۔
اللہ فرماتا ہے جو دنیا سے چلے گئے، ایمان کے ساتھ چلے گئے، اسلام کے ساتھ چلے گئے، نیک اعمال کے ساتھ چلے گئے، صحابیت کا شرف پا کے چلے گئے، امامت کا منصب پا کے چلے گئے، تمہیں ان کے بارے میں باتیں کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تلک امۃ قد خلت، وہ اللہ کی ایک امت تھی، وہ اللہ کے بندے تھے، وہ دنیا سے چلے گئے۔ لہا ما کسبت، جو انہوں نے اعمال کیے ان کو ان کا اجر مل گیا، ان کو اللہ نے ان کا بدلہ دے دیا، ان کا انعام دے دیا۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ تم اپنے خیر مناؤ کہ تم نے کتنے نیک اعمال کیے، تم نے قرآن پہ کتنا عمل کیا، تم نے احادیث نبوی کو پڑھ کر کتنا عمل کیا، تم نے اپنے دینی اعمال کتنے کیے، اللہ نے تم سے تمہارے بارے پوچھنا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ابو بکر کیا کرتا تھا، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ عمر فاروق نے کیا کیا تھا، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ عثمان غنی نے کیا کیا تھا، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ علی المرتضیٰ اور حسن و حسین نے کیا کیا تھا، صحابہ نے کیا کیا تھا۔ تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا ہے، تم اپنا جواب دو۔ جب اللہ قرآن میں ہمیں یہ تعلیم دے چکا کہ تمہیں جانے والوں کے بارے بات کرنے کا حق نہیں، تو کوئی بھی مسلمان جو قرآن کو ماننے والا ہے وہ کبھی بھی صحابہ کے بارے بری بات نہیں کرے گا۔ اور پھر اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث جو صحیح بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے، لا تسبوا الاموات، اے لوگو جو تمہارے اندر سے لوگ فوت ہو جائیں، کلمہ گو تھے، اب وہ دنیا سے چلے گئے، آپ ان کے بارے کوئی برے الفاظ استعمال مت کرو، اس لیے کہ وہ اپنے اعمال ساتھ لے کر گئے ہیں۔ اللہ نے ان کے اعمال کے بارے ان سے سوال کرنا ہے، آپ اپنے اعمال کو دیکھو، آپ ان کو برا بھلا مت کہو۔ تو معلوم ہوا جو نبی کی احادیث کو ماننے والا ہے وہ بھی کبھی بھی صحابہ کے بارے بات غلط کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ قرآن اور حدیث کا تقاضا ہے یہ۔ اور پھر وہ شخصیات کے جن کو اللہ جنت کے سرٹیفکیٹ دے کے گیا ہو، جن کے بارے اللہ یہ فرما چکا ہو کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا امتحان لے کر اللہ نے تقوی کے سرٹیفکیٹ دیے ہیں، جن کے بارے میں اللہ فرما رہا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے، جن کے بارے میں اللہ فرما رہا اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہو چکے ہیں، جن کے بارے اللہ فرما رہا اولئک هم الفائزون۔ میرے عزیز بھائیوں، جن کو یہ سرٹیفکیٹ ملے ہوئے ہوں، میں اور آپ ادنا سے ایمان رکھنے والے ان کے بارے بات کس طرح کر سکتے ہیں، کس طرح ان کی تنقید ہم کر سکتے ہیں؟ یہ تو سورج کے سامنے چراغ جلانے والی بات۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے جب اسلام قبول کیا اللہ کے نبی سے اتنی محبت اور پیار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گرویدہ ہو گئے، اور آپ نے نبی بننے کے بعد جو سب سے پہلا جو ہے وہ نکاح کیا ہے، وہ کس سے کیا ہے؟ اپنے بچی کا، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ہے، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ۔ یاد رکھو، اللہ کے نبی نے نبی بننے کے بعد جو فیصلے کیے وہ اللہ کی مرضی سے کیے، جو فیصلے کیے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، تو داماد نبی ہونے کا شرف بھی پایا، اور اتنا بڑا شرف پایا کہ جب غزوہ بدر کا موقع آیا اس دوران وہ بیمار ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا تم ان کی تیمارداری کرو، ان کا خیال کرو،
اے عثمان یہ نہ سمجھنا کہ میں بدر کے غازیوں میں شامل نہیں ہوں، غزوہ بدر کے غازیوں کو لڑ کر جتنا ثواب ملے گا، اے عثمان تجھے میری بیٹی کی تیمارداری اور خیال رکھنے پر اللہ اتنا ہی ثواب تجھے بھی عطا کرے گا۔ بتاؤ کسی اور صحابی کو یہ مقام ملا ہو؟ اور پھر یہی بات ختم نہیں ہوئی، محبوب کبریا نے فرمایا عثمان تم میری بیٹی کا خیال کرو، غزوہ بدر کے اندر جو کامیابی ملے گی اس کامیابی میں آپ کا بھی ہاتھ ہوگا، اور جو وہاں پر جو ہے مال غنیمت ملے گا اس مال غنیمت کے اندر بھی ہے عثمان تیرا حصہ نکالا جائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے تیرا حصہ نکالا جائے گا۔ اب بتاؤ کتنا بڑا اعزاز، بیٹھے ہوئے گھر میں ہیں، بدر کے جو ہے وہ غازیوں کا ثواب بھی پا رہے ہیں، مال غنیمت بھی پا رہے ہیں، اس سے بڑا کیا مقام ہوگا؟ کتنی قدر و منزلت، کتنا مقام، کتنا مرتبہ۔ اسی لیے ان کو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رقیہ فوت ہو جانے کے بعد ام کلثوم کا بھی رشتہ دے دیا تھا، اور تاریخ الخلفاء میں امام سیوطی نے لکھا ہے اللہ کے نبی نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا ہے اے عثمان، ام کلثوم جب فوت ہوئی کہا ہے عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی نا تو میں وہ بھی تیرے نکاح میں یکے بعد دیگرے دے دیتا۔ آپ یہاں خود اپنے ضمیر سے فیصلہ کریں، تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں، اگر ایک داماد سے آپ مطمئن نہیں ہیں کیا دوسری اپنی بیٹی اس داماد کو دینے کو تیار ہو جائیں گے؟ پہلی بیٹی کی فوت ہو جانے کے بعد نہیں دیں گے، آپ کہیں گے اچھا ہوا جان چھوٹ گئی، تعلق ختم ہو گیا۔ لیکن اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو بڑا ان سے پیار تھا، بڑی محبت، اور ان کی قربانیاں بہت ہیں۔ فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اللہ نے ان کو فضیلت والے قرار دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اے میرے محبوب پیغمبر بتا دیجئے آپ کے وہ صحابہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، وہ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے ان لوگوں کے برابر نہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا۔ یہ مقام میں آگے بڑھ گئے، یہ مرتبے میں آگے بڑھ گئے، یہ عزت کے اندر آگے بڑھ گئے، یہ ثواب میں آگے بڑھ گئے۔ ہر صحابی کے لیے اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سارے صحابہ سے اچھے وعدے کر رکھے ہیں، وہ اللہ پورے فرمائے گا۔ لیکن فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والوں کا مقام بہت زیادہ ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جو غنی لقب ملا نا، غنی، یہ مال خرچ کرنے کی وجہ سے ملا، مالدار، اور مال بھی ایسی جگہ کہ جو اللہ کی چاہت تھی، اللہ کے نبی کی چاہت تھی، ایسی جگہ اگر مال لگ جائے نا تو آدمی قابل رشک ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ لا حسد الا فی اثنین، دو چیزوں کے علاوہ کسی میں حسد جائز نہیں ہے، رشک جائز نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون سی چیزیں ہیں؟ آپ نے فرمایا آتا اللہ علما، اللہ کسی کو علم دے دے، وہ لوگوں کو آگے وہ علم سکھاتا رہے، تو یہ بڑی قابل رشک بات ہے۔ علم کا مل جانا اور پھر لوگوں کو سکھانے کے، پہنچانے کے انتظامات ہو جانا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس لیے کہ جب کوئی علم سیکھ کر دوسرے کو بتاتا ہے، دوسرا آگے بتاتا ہے، یہ علم جہاں تک جاتا رہے گا اس بندے کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور دوسرا کیا ہے؟ رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ، جس بندے کو اللہ مال عطا کرے اور وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دے دے،
مال ملنا اچھی بات ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرے، کنز نہ بنائے، خزانہ نہ بنائے۔ والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ینفقونہا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے مال کو جمع تو کر لیا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، یہ خزانہ کنز بن جائے گا، قیامت کے دن یہ گنجا سانپ بن کے جو ہے ڈستا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا معاملہ بڑا زبردست، صحیح بخاری میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو یہودیوں کی وہاں اجارہ داری، ایک ہی میٹھے پانی کا کنواں موجود، اور وہ بھی یہودی کے کنٹرول میں جو پانی بیچتا تھا۔ اب مسلمان بیچارے ہجرت کر کے آئے، ان کے پاس پانی خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے، کھانے کے لیے بمشکل چیزیں دستیاب، پانی بھی خرید کر پینا۔ آج کل آپ لوگوں کو بھی منرل واٹر خرید کر پینا پڑتا ہے، ذرا دیکھو کتنا بل آتا ہے، غور کرو، کیونکہ پانی صاف نہیں ہے۔ تو اب کیا ہے، میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں وہ بیچا جا رہا ہے۔ صحابہ نے اللہ کے نبی سے عرض کیا، اللہ کے پیغمبر بہت مشکل ہو رہی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ میں اعلان کر دیا، من یشتری بئر رومۃ یجعل دلواہ مع دلاء المسلمین بخیر لہم۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، اے میرے صحابہ، تم میں سے کوئی ایسا خوش نصیب ہے جو روما کا کنواں خرید لے اور اس کو اللہ کی راہ میں وقف کر دے، ساتھ ساتھ خود بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ جنت میں اس کے لیے بہترین اللہ چشمے کا انتظام کرے گا، میں کروا کے دوں گا۔ کتنی بڑی سعادت کی بات تھی۔ ہر بندے کی خواہش ہوگی میرے پاس مال ہو تو میں جو ہے یہ کام کروں۔ کتنی بڑی، اور اللہ کے نبی جس چیز کی ضمانت دے دے، سبحان اللہ، وہ کیسے پوری نہ ہو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھے، اللہ کے پیغمبر اچھا یہ بات ہے، 20,000 دینار، بعض میں آتا ہے 25، کنواں خریدا اور خریدنے کے بعد جو ہے وہ وقف کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر یہ مسلمانوں کے لیے اس سے پانی پئیں، اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے بہترین صدقہ جو ہے نا یہ پانی ہے، بہترین صدقہ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی امی سے بڑی محبت تھی، وہ فوت ہو گئی ہے، مجھے یہ بتائیے کہ میں ان کے لیے کون سا عمل کروں جو اس کو ثواب ملتا رہے۔ آپ نے فرمایا کنواں کھدواؤ، پانی کا انتظام کرو، اور یہ ان کے لیے جو ہے ان کے نام پہ جو ہے وہ صدقہ کر دو، یہ صدقہ جاریہ ہے، جب تک یہاں سے لوگ پانی پیتے رہیں گے تمہاری والدہ کو ثواب ملتا رہے۔ یہ ہیں اعمال جن کا میت کو ثواب پہنچتا ہے، جن کی دلیل موجود ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، جی فوت ہو گیا جی کل کر دو، 40واں کر دو، یہ جو ہے 30 کر دو، فلاں کر دو، اس کا کوئی دلیل نہیں، کوئی ثواب نہیں۔ جس کا ثواب ہے وہ عمل کرو۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے پانی کا ان کو، اور آپ کو پتا ہے پانی کتنا اہم ہے۔ ایک عورت نے جو بد کردار تھی، بد کردار، ایک کتیا کے بچے کو، پلے کو پانی پلا دیا تھا، اللہ نے اس پانی پلانے پر اسے جنت عطا کر دی، گناہ معاف کر دیے۔ کبھی میں نے اور آپ نے غور کیا، ایک کتیا کے پلے کو، بچے کو پانی پلانے پر پوری زندگی گناہ کرنے والی عورت جنت میں چلی جائے، اور میرے نبی کا صحابی عثمان رضی اللہ عنہ محمد رسول اللہ اور اہل بیت اور صحابہ کو پانی پلا کر پھر بھی جو ہے وہ جنت سے محروم ہو جائے، یہ کیسا فیصلہ ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ کبھی اپنی عقل اور سمجھ تو استعمال کرو۔ اللہ کے نبی کو کھلا کر
پلا کر خوش کر کے کوئی بندہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ خرید لیا، دے دیا، معاملہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد چند دن گزرے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من یشتری بقعۃ آل فلان، کون ہے جو مسجد کے لیے پلاٹ خرید کر دے دے، جگہ خرید کر لے دے، میں اس کے لیے اللہ سے جنت لے کر دوں گا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر مجھے بتائیے، میں جاتا ہوں، میں خریدتا ہوں جا کے۔ وہ جگہ خریدی اور خریدنے کے بعد مسجد کے لیے وقف کر دی۔ آج بھی وہ مسجد موجود ہے، جو حاجی وہاں جاتے ہیں اسی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں جو عثمان کے پیسے سے خریدی ہوئی جگہ تھی۔ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ مسجد نبوی کے اندر جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ کون کس نے پیسہ لگایا اس پر؟ جن کو نفرت ہے وہ اس مسجد میں نہ جائیں، ہم نہیں جاتے۔ جو عثمان غنی نے کنواں خرید کر دیا تھا، اگر اس سے علی اور مرتضیٰ کو نفرت ہوتی پیتے، حسنین کو نفرت ہوتی اس کا پانی پیتے، محمد رسول اللہ پیتے۔ وہ مسجد جو ہے اس کے اندر علی اور مرتضیٰ نماز پڑھتے اگر نفرت ہوتی۔ یہ نفرتیں ہم نے پیدا کی ہیں۔ رب کا قرآن یہ کہہ رہا ہے لوگوں، یہ نفرتیں پیدا کرنے والے جھوٹے ہیں۔ سورہ الفتح کی آخری آیت ہے رحماء بینہم، رحماء بینہم، رحماء بینہم، یہ آپس میں صحابہ ایک دوسرے پر رحم دل تھے۔ اللہ کے بندوں غور کیا کرو معاملات میں۔ اب یہ بھی خرید کر دے دیا۔ پھر اس کے بعد سب سے مشکل غزوہ جس کے بارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ کے نبی نے جیش العسرہ کا نام دیا۔ جیش العسرہ مطلب یہ ہے کہ بڑی مشکل جنگ۔ اللہ کے نبی کا طریقہ کار یہ تھا کہ جنگ کے معاملات کو چھپاتے، کہیں ایک طرف جانا ہوتا تو توریتاً دوسری طرف کا اظہار کرتے، لیکن اس میں آپ نے بتایا اور کہا فنڈ جمع کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس دور کی ایک بڑی طاقت کے خلاف جنگ تھی۔ جیسے آج امریکہ ہے نا، اس دور کے اندر کیسر تھا۔ کیسر جو ہے اس نے جب دیکھا مسلمان بڑی تیزی سے پھیل رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ چلتے چلتے جو ہے میری سرزمین میں آ جائیں، اس نے جو ہے فوجیں جمع کرنا شروع کر دیں، اسباب اور وسائل شروع کر دیے۔ محبوب کبریا نے معلومات کروائیں، پتہ چلا کہ وہ حملہ کرنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا قبل اس کے کہ وہ یہاں آئے ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں ہی ان سے جو ہے باقاعدہ آغاز کر دیا تھا۔ دفاعی جنگ تھی یہ بھی۔ کہا فنڈ جمع کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کہنے لگے علیہ مئۃ بعیر بأحلاسها واقطابها فی سبیل اللہ، 100 اونٹ اس کے اوپر پورا جنگی سامان حاضر ہے اللہ کے نبی۔ آپ نے کہا عثمان بیٹھ جاؤ، پھر کہا دوبارہ اعلان کیا مئۃ بعیر، پھر اس کے بعد پھر مئۃ بعیر، 200 اور اتنے سارے اونٹ اللہ کے نبی کے حوالے کر دیے۔ کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ کے نبی بڑے خوش ہیں اور اس موقع پر آپ فرما رہے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، اے عثمان تو نے عمل ایسا کر لیا ہے، آج کے بعد اگر تو اسے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اللہ گرفت نہیں کرے گا، پکڑے گا نہیں۔ اور پھر 1000 اشرفیاں جولی میں ڈال کر لے آئے اور لا کر جو ہے وہ وقف کر دی۔ کہا اللہ کے پیغمبر یہ جہاد کے لیے ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے بار بار فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم،
اے لوگو، عثمان نے آج وہ عمل کیا ہے کہ آج کے بعد یہ کوئی عمل نہ بھی کرے تب بھی اس کو کوئی مذائقہ نہیں، یہ جنتی آدمی ہے۔ اتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ اور ہمیشہ سے یہ حدیث ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کا مال اور بڑھاتا ہے۔ یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، اس کے بعد بھی وہ غریب نہیں ہوئے۔ اور اہم ترین بات، جب علی المرتضیٰ کے نکاح کا موقع آیا، جناب ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما یہ علی رضی اللہ عنہ کا نکاح کا پیغام لے کر رسول اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ اے اللہ کے پیغمبر، آپ کی بیٹی جوان ہو گئی ہے، شادی تو آپ نے کرنی ہے، لیکن ہم ذرا سفارشی بن کے آئے ہیں۔ کہا کس کی سفارش؟ کون سی؟ کہا آپ کے گھر میں پلنے والے علی المرتضیٰ وہ بھی جوان ہیں اور آپ کی بیٹی بھی جوان ہے، ان کا آپس میں نکاح نہ کر دیا جائے۔ اللہ کے بندو، جس نکاح کے گواہ ابو بکر اور عثمان بن جائیں وہ نکاح کتنا کامیاب نکاح ہوگا، اور سفارشی بن جائیں۔ کہا جی علی کے پاس تو کچھ پیسہ ویسا نہیں ہے، تیاری نہیں ہے ان کی۔ کہا وہ بھی انتظام کرتے ہیں۔ علی سے کہا اپنی زرہ دے دو، تمہارے پاس 2 زرے ہیں، 1 زرہ دے دو، اس کو بیچ دیتے ہیں، اور بیچنے کے بعد جو پیسہ اس کا آئے گا وہ آپ کے شادی کے انتظامات کر دیں گے۔ یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ لو، آج ہم لڑکی والوں پر بوجھ ڈالتے ہیں، وہ جہیز لے کر آئے، وہ گاڑیاں لے کر آئے، وہ فلاں لے کر آئے۔ شریعت کے روح سے اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ یہ دلیل بھی دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فاطمہ کو جو ہے نا وہ جہیز دیا تھا، کیا جی چکی دی تھی، تکیہ دیا تھا اور فلاں فلاں دیا تھا۔ یہ ذہن اپنا صاف کرو، کیسے ملا؟ یہ زرہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لے کر نکلے، سیدھے عثمان غنی کے پاس پہنچتے ہیں۔ اے عثمان، یہ زرہ رکھ لو، یہ خرید لو اور اس کے بدلے میں پیسے دے دو، ہم نے علی المرتضیٰ کی شادی کا انتظام کرنا ہے۔ اب انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے، کتنے کی ہے جی؟ اتنے کی ہے، پیسے طے ہو گئے۔ کہا ٹھیک ہے، پیسے لا کے نکال کے دے دیے، درہم دے دیے، اور ساتھ میں یہ کہا یہ پیسے بھی لے کر چلے جاؤ، یہ زرہ بھی لے کر چلے جاؤ، یہ پیسے علی المرتضیٰ کی شادی میں استعمال ہوں گے، مجھے اللہ ثواب دے گا۔ یہ زرہ علی پہن کر اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا، اللہ مجھے ثواب دے گا۔ ذرا غور تو کرو، عثمان غنی وہ شخصیت ہے جنہوں نے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے اخراجات شادی بھی برداشت کیے، اخراجات شادی بھی برداشت کیے، اور پھر اس سے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے سامان خرید کر دیا تھا علی سے پیسے لے کر۔ کیوں خرید کر دیا؟ اس لیے کہ علی بھی آپ کے گھر میں پلا پڑا جوان ہوا، اور سیدہ فاطمہ بھی آپ کے گھر میں۔ نعوذ باللہ، یہ بات کر کے تم نبی پر بہت بڑا الزام لگاتے ہو کہ فاطمہ کو جہیز دیا باقی بیٹیوں کو نہیں دیا، نبی ناانصاف تھا۔ لوگوں کو اللہ کا نبی یہ فرمائے کہ اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد میں انصاف کرو، اور جب جو ہے باری آئے جہیز دینے کی، نہ زینب کو جہیز ملے، نہ رقیہ کو ملے، نہ ام کلثوم کو ملے، صرف ملے تو فاطمہ کو ملے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا میرے عزیز بھائیوں، یہ من گھڑت بات ہے۔ تو وہاں پر بھی عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خوب پیسہ لگایا، بہت مقام پایا، بڑا مرتبہ پایا، اور پھر جب اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، جناب ابو بکر کے دور میں قحط آیا، اس دوران ان کے بھرے ہوئے اونٹ غلے کے آئے، تاجر آ گئے، آ کر کہنے لگے عثمان ہمیں بیچ دو، اتنا پروفٹ لے لو، اتنا جو ہے وہ نفع لے لو۔ کہنے لگے اس سے بھی زیادہ مجھے نفع مل رہا ہے، اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ لوگ حیران ہو گئے، اتنا بڑا کوئی آدمی جو اتنا پروفٹ ان کو دے رہا ہے، کہا اس سے زیادہ مل رہا ہے مجھے۔
ایسے باتیں کرتے ہوئے رات گزر گئی. جب صبح ہوتی ہے جناب ابو بکر کے پاس لے کر آ گئے. اے ابو بکر یہ سارا غلہ اونٹوں سمیت جو ہے یہ مساکین میں، غریبوں میں، ضرورت مندوں میں تقسیم کر دو. وہ حیران ہو گئے تاجر جو رات کو باتیں کر رہے تھے. کہنے لگے بھائی ہم تو سمجھ لیتے ہیں کہ اس نے کسی دنیا کے انسان سے سودا کیا ہے، اس نے تو اللہ سے سودا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بڑھا چڑھا کر اجر دیتا. اتنی قربانیاں. اور پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی بہت مقام. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس منصب سے بھی نواز دیا جس کی اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام خوشخبری دے کر گئے تھے. خوشخبری دے کر گئے تھے. کیا خوشخبری دے کے گئے تھے؟ آپ نے خوشخبری دی تھی اے عثمان اللہ تعالیٰ آپ کو ایک نہ ایک دن جو ہے نا وہ عزت والا لباس پہنائے گا، فلا تخلعوا، اس کو اتارنا مت. اللہ وہ موقع بھی لے آیا، اللہ نے خلافت دے دی. اب خلافت کے معاملات بھی اتنے اچھے انداز میں چلائے. حضرت عمر فاروق کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ان کے دور میں فتوحات بہت ہوئیں، اسلام بہت دور دراز تک پھیلا. ان کے دور میں صرف 22 لاکھ مربع میل تک جو ہے مسلمانوں کی حکومت ہوئی تھی. 3 گنا زیادہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں فتوحات ہوئی. اور سب سے پہلے جنگی بیڑا جو تیار کروایا گیا وہ عثمان غنی کے دور میں تھا. اور کس نے تیار کیا تھا؟ معاویہ رضی اللہ عنہ نے، کہ جو سمندر کے راستے جو ہے دشمن تنگ کرتا تھا، کہا بیڑے تیار کرو اور قسطنطنیہ پر جا کر حملہ کر دو. اللہ کے نبی نے جو بشارتیں دی تھیں یہ عثمان غنی کے دور میں پوری ہوئی. لیکن یہ غیر مسلموں کو کہاں راس آتی تھی. انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس شخصیت کا چراغ بجھا دیں کہ جن کو کامل الحیا کے لقب سے پکارا گیا. کامل الحیا پتہ کہ کس کو کہتے ہیں؟ بہت زیادہ حیا والا. صحیح مسلم کے اندر روایت آتی ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی تشریف فرما ہیں، باہر سے آنے والا آتا ہے، آ کر اجازت مانگتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اجازت دے دو. وہ ابو بکر تھے. آپ نے اس وقت اپنے جو ہے گھٹنوں سے کپڑا تھوڑا اوپر ہٹا رکھا تھا. آپ اسی طرح بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے. پھر اس کے بعد پھر جو ہے کسی نے دروازہ بجایا، آپ نے کہا کھول دو. وہ دیکھا تو عمر تھے، آپ اسی حالت میں رہے. پھر تیسری مرتبہ پھر دروازہ بجا تو اللہ کے نبی نے کہا یہ کھول دو دروازہ. پوچھا کون ہے؟ کہا جی عثمان. آپ نے جلدی سے اپنے جو ہے کپڑے درست کر لیے، جلدی کپڑے درست کر لیے اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے. سیدہ عائشہ کو بڑا تعجب ہوا، میرے ابو جان اتنے اعلیٰ مقام اور مرتبے والے، اللہ کے نبی نے کوئی ان کی پرواہ نہیں کی. عمر فاروق اتنے جلال والے، یہ کیسے؟ جب یہ ان کی ذہن میں بات آئی تو انہوں نے اللہ کے نبی سے ذکر کر دیا، اللہ کے پیغمبر آپ نے عثمان کے لیے کپڑے کیوں درست کیے تھے؟ آپ نے بڑا پیارا جملہ کہا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ. اے عائشہ تمہیں معلوم نہیں یہ وہ حیا والا شخص ہے، یہ وہ حیا والا شخص ہے کہ جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، تو میں محمد اس سے حیا نہ کروں؟ جس کے حیا کی گواہی اللہ کے محبوب پیغمبر دے دیں وہ کتنا خوش نصیب آدمی ہوگا، کتنا جو ہے وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوگا. اور دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ میں نے اپنے کپڑے اس لیے درست کر لیے، عثمان بڑا حیا والا آدمی ہے، انہو حیی بہت زیادہ حیا والا ہے. اگر میں ایسے کپڑے کیے ہوئے ہی ان کو بلا لیتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بات بھی میرے سامنے نہ کر سکتا.
اتنے حیا والے. اور اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں ایک نہیں کئی بار بشارتیں دی. عشرہ مبشرہ جو صحابہ ہیں ان کے اندر بھی عثمان کا نام ہے. ایک مرتبہ آپ مدینہ کے کنواں عریس اس میں جا کر بیٹھ گئے اور ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے. صحابہ کرام کی یہ طلب ہوتی تھی ہم اللہ کے نبی کے پاس رہیں دیکھیں. انہوں نے تلاش کیا نہیں ملا, کسی نے بتا دیا ہوگا ادھر اللہ کے پیغمبر گئے, تو وہ ادھر چل دیے. جب وہاں گئے دروازہ بجایا تو ابو موسیٰ سے آپ نے کہا جائیے افتح لہ وبشرہ بالجنہ, اس کو جنت کی خوشخبری دے دو. کہہ رہے میں نے خوشخبری دی, وہ ابو بکر تھے. اس کے بعد پھر دوسرے آئے, پھر آپ نے فرمایا ان کو بھی جنت کی بشارت دے دو, خوشخبری دے دو, جنت بھی دو, وہ عمر تھے. تیسری مرتبہ جو ہے پھر دروازہ بجا تو آپ نے فرمایا ان کو بھی بشارت دو, لیکن ان کو بشارت ایسے نہیں تصیبہ البلویٰ, ان کو مصائب سے گزر کر جو ہے نا وہ جنت میں جانا ہوگا, ان کو پریشانیاں آئیں گی دنیا کے اندر. تو پھر جو ہے انہوں نے ان کو بتایا کہ بھائی اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں, تو انہوں نے کہا الحمدللہ جو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے, میں اللہ کی اس پر تعریف کرتا ہوں کہ اللہ کی نے اپنے نبی کی زبانی مجھے جنتی قرار دے دیا. باقی جو مصائب کا ذکر کیا ہے یہ بھی اللہ کی مرضی پر منحصر ہے. واللہ المستعان, میں ایسے موقع پر اللہ سے مدد مانگتا ہوں, کسی اور سے نہیں. اور یہ موقع کب آیا کہ جب ان کی خلافت, اصل میں ان کا مزاج بڑا نرم تھا, عمر فاروق کا مزاج بڑا سخت تھا. اب نرم مزاجی سے لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. ان کے جو ہے وہ خلاف لوگوں نے جو ہے باتیں کرنا شروع کر دیں. کرتے کراتے جو ہے سن 35 ہجری میں باغیوں کی باقاعدہ ایک جماعت تیار ہو گئی, اور ان کا سرغنہ کون تھا؟ یہودی, جو ظاہراً اسلام کا لبادہ اڑے ہوئے تھا. آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو جو توڑنے میں کردار شروع سے ادا کیا ہے اور آج بھی کر رہے ہیں, یہ یہودی اور عیسائی کر رہے ہیں آج بھی. تو کیا ہوا جی, ان کو جو ہے اس طرح بڑکایا اور لوگ حج کے لیے نکلے اور یہ جو ہے ادھر آ گئے اور آ کر جو ہے آپ کو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے روک دیا. کہا نہیں آپ نہیں نماز پڑھ سکتے, مسجد اپنے پیسوں سے خریدی ہوئی, اس کی توسیع بھی کی, اس میں نماز کی اجازت نہیں. کنواں خریدا ہوا, پانی پینے کی اجازت نہیں ہے, گھر کے اندر بند کر دیا. صحابہ کرام نے اجازت مانگی, اے عثمان اجازت دے دے ہم ان سے لڑیں, لیکن ان کا بڑا پیارا جواب تھا. کہنے لگے جس مدینہ کی گلیوں کے اندر میرے محبوب کے تلوے لگے ہیں, پاؤں لگے ہیں, میں نہیں چاہتا میری وجہ سے ان پر خون بہے. صحابہ کی کثیر تعداد تھی, اگر چاہتے جنگ کر لیتے, نہیں کی. کیوں؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے عظیم صحابی تھے یہ بھی, مغیرہ بن شعبہ. کہنے لگے اے امیر المومنین اتنے دن ہو گئے, آپ پر پانی بھی بند کر دیا گیا, کھانا بھی بند کر دیا گیا, مسجد میں جانا بھی بند کر دیا گیا. آپ کے لیے 3 تجاویز لے کر آیا ہوں, ایک نہ ایک تجویز ضرور مان لیں. کہا کون سی ہیں؟ کہا پہلی تجویز یہ ہے کہ آپ ہمیں اجازت دیں, ہم ان کے خلاف جو ہے وہ جہاد کر کے باغیوں کا صفایا کر دیتے ہیں. جب ہم نے دشمنوں کو, اللہ کے دشمنوں کو, کفار کو مٹا دیا تو یہ باغی کون سی چیز ہمارے لیے اہم ہے. کہا نہ اس کی میں اجازت نہیں دوں گا. وہی جملہ جو پہلے تھا. کہا دوسرا آپشن یہ ہے, آپ پھر مکہ چلے جائیں, حدود حرم کے اندر جنگ کرنا منع ہے, لڑائی کرنا منع ہے, آپ حرم کے اندر جا کر جو ہے وہ بیٹھ جائیں تو یہ آپ کے خلاف بغاوت نہیں کر سکیں گے, آپ وہاں سے بیٹھ کر پوری ملکی نظام چلائیں. کہا یہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے مدینہ ہجرت کی تھی ثواب کی غرض سے. ذوالہجرتین ہیں اب حضرت عثمان غنی, ایک ہجرت حبشہ, دوسری ہجرت جو ہے وہ مدینہ.
کہا میں نے ہجرت کی تھی ثواب کے لیے، میں مکہ میں دوبارہ چلا جاؤں تو میری ہجرت تو ضائع ہو جائے گی۔ صحیح بخاری میں آتا ہے سعد رضی اللہ عنہ مکہ میں بیمار ہو گئے، اللہ کے نبی عیادت کے لیے گئے، یہ پریشان ہے اللہ کے نبی اگر میں یہاں مر گیا تو میری ہجرت کا ثواب تو ختم۔ آپ نے اس وقت دعا فرمائی، اے اللہ میرے صحابہ نے جو ہجرت کی ہے اس کو برقرار رکھنا۔ اور سعد بن خولہ وہ مکہ میں جا کر فوت ہو گئے تھے، آپ نے ان پر بڑے غم کا اظہار کیا کہ وہ بیچارہ یہاں آ کر فوت ہو گیا، یعنی ہجرت کا ثواب اس کا نہ مل سکا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا میں اپنی جو ہے وہ اللہ کے نبی کا روزہ نہیں چھوڑ سکتا، آپ کی مسجد نبی نہیں چھوڑ سکتا، وہاں نہیں جا سکتا۔ کہا جی تیسرا آپشن ہے معاویہ کے پاس چلے جائیں۔ اور معاویہ پتہ کون شخص ہے؟ معاویہ وہ شخص ہے جس نے اپنے دور میں اتنی کامیاب حکومت کی ہے کہ عمر فاروق کے دور میں تو شورشیں نہیں ہوئیں، اس کے بعد جب عثمان غنی کا دور آیا تو جو کوفہ کا علاقہ تھا اس دوران جو ہے وہ بہت زیادہ فتنے کھڑے ہو گئے، ان پر قابو پانے والے جو ہے وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے پاس فوجیں تیار تھیں۔ کہا ان کے پاس چلے چلتے ہیں۔ بڑا پیارا سوال کیا، کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ وہاں اللہ کے نبی کا روضہ ہے؟ کہا نہیں۔ وہاں پر جو ہے مدینہ ہوگا؟ کہا نہیں۔ تو کہا پھر میں وہاں کیوں جاؤں، میں جو ہے اپنے اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ خیر بہت زیادہ دنوں تک یہ محاصرہ رہا۔ علی المرتضیٰ نے حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو بھیجا، جاؤ اپنے جو ہے وہ حفاظت کرو، ہم زلف علی ہیں، ہم زلف علی خالو کی حفاظت کرو۔ یہاں پر بھی ذرا غور کرو کہ جن کی حفاظت کے لیے حسن اور حسین آئیں کتنی خوش نصیب شخصیت، غور کیا کرو ان معاملات پہ۔ کہا جی ان کی حفاظت کرو۔ اور علی المرتضیٰ جو ہے ان کو آپ نے بلایا، وہ بیچارے پانی لے کر آ رہے ہیں، راستے میں ان کا مشکیزہ جو ہے وہ تیر مار کر جو ہے وہ خالی کر دیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے اپنی پگڑی بھیج دی، کہنے لگے اے عثمان یہ جو ہے یہ پگڑی جو ہے میری ہے، میں بھیج رہا ہوں، سمجھ لو کہ میں آپ کے پاس آ رہا تھا لیکن مجھے آنے نہیں دیا گیا۔ اگر ان کا آپس میں کوئی اختلاف ہوتا تو اس طرح کرتے نہیں کرتے میرے عزیز بھائیو۔ خیر خلاصہ کلام یہ ہے کہ پھر آخر اس مظلوم مدینہ کو بڑے دردناک انداز میں جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، خون کے قطرے جو ہے وہ کہاں پر پڑے؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس آیت مبارکہ پر جو ہے وہ خون کے قطرے پڑے اور بیچارے جو ہے وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ حالانکہ جو مقام آپ نے پایا ہے وہ بہت بڑا ہے، آپ کو داماد نبی ہونے کا بھی شرف حاصل، آپ کو ہم زلف علی ہونے کا شرف بھی حاصل، آپ کو شرم و حیا کا پیکر ہونے کا شرف بھی حاصل، آپ کو ناشر قرآن ہونے کا شرف بھی حاصل، آپ کو امام المتقین ہونے کا شرف بھی حاصل، آپ کو مظلوم مدینہ کا شرف بھی حاصل، آپ کو امیر المومنین ہونے کا شرف بھی حاصل، آپ کو جو ہے فاروق اعظم کا جانشین ہونے کا شرف بھی حاصل، آپ کو ذوالبشارتین کا شرف بھی حاصل، آپ کو ذوالبیعتین کا شرف بھی حاصل، آپ کو ذوالہجرتین کا شرف بھی حاصل، آپ کو جو ہے حافظ قرآن کا شرف بھی حاصل، آپ کو کاتب وحی کا شرف بھی حاصل، اور آپ کو جو ہے وہ علی المرتضیٰ کی شادی پر خرچ کرنے کا شرف بھی حاصل، آپ کو جو ہے اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار کے جو ہے کے پہرے میں رہنے کا شرف بھی حاصل، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نہیں کئی بار جو ہے وہ جنت کی بشارت پانے کا شرف بھی حاصل۔ اسی وجہ سے جو ہے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے بڑا اونچا مقام پایا، اور سب سے زیادہ اگر صحابہ میں مظلومانہ شہادت ہوئی تو وہ عثمان غنی کی ہوئی ہے، اب اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو ان شخصیات کا مقام سمجھنے کی توفیق دے اور ان کی عزت اور تکریم کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی
ان کے نقش قلم پر جو ہے وہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام معاملات جو ہے وہ صحیح ہمیں چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اندر جو اختلاف پیدا کیا جاتا ہے، مسلکی تعصب پیدا کیا جاتا ہے، اللہ وہ مسلمانوں میں ختم فرما دے۔ ایک اللہ کے قرآن اور اللہ کے نبی کی حدیث پر ہم سب کو اکٹھے فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔